اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا عبد و معبود کے درمیان مقدس رشتہ ہے اور عبد کا اپنے رب سے پاکیزہ واسطہ ہے۔ دعا کے بغیر عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور دعا کی توفیق مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے تو اسے ایک پکار سنائی دیتی ہے، وہ پکار جو صدیوں سے ہر نبی، ہر امام اور ہر مومن کے لبوں پر جاری رہی۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ انسان اور خالق حقیقی کے درمیان ایک نورانی رشتہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنی بندگی کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کی ربوبیت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، قل ادعو اللہ، اے رسول میرے بندوں سے کہو کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔ یہ محض دعوت نہیں بلکہ اعلان رحمت ہے کہ انسان جب رب سے بات کرے تو فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو روح عبادات قرار دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی اوصیک بالدعا، اے علی میں تمہیں دعا کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز و خلاصہ ہے، اور کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، الدعا ترس المومن، دعا مومن کی ڈھال ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم نے سخت وعید میں فرمایا، ترک الدعا معصیہ، دعا ترک کرنا گناہ ہے۔ ان آیات و احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ دعا صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل کا رجوع اور روح کی پرواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے دعا کو بندگی کا مرکز اور انسانی روح کی تربیت کا ذریعہ قرار دیا۔ انسان دنیاوی اذیت، روحانی اضطراب یا گناہوں کے بوجھ میں ہو، جب وہ دعا کی طرف رجوع کرتا ہے تو سکون اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ اطمینان ہے جو دعا کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ دعا عبد کو اپنے خالق کے قریب کرتی ہے، اسے غرور سے پاک کرتی ہے اور امید سے بھر دیتی ہے۔ عارفین عاشق اور عاشقین عارف، بیدار دل اور حقائق سے آشنا حضرات کی نظر میں دعائے کمیل کی وہی اہمیت ہے جو تمام مخلوقات میں انسان کی ہے۔ جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح دعائے کمیل کو اشرف الدعا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو انسان العدیہ یعنی دعاؤں کا انسان کہا جاتا ہے۔ دعائے خضر یعنی دعائے کمیل راز امیر المومنین ہے، جسے آپ نے اپنے خاص الخاص صحابی حضرت کمیل ابن زیاد کو
नीमा शाबान की रात में तालीम फरमाया था। ये दुआ मारिफत खुदाबंदी के सिलसिले में आला व अरफा मज़ामीन नीज़ अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश की दरख्वास्त पर मुश्तमिल है। इसका अरबी मतन निहायत आला, अदबी और रूहानी शहपारा है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुसल्लिमा बलागती मयार के ऐन मुताबिक है। ये दुआ इस्लाम के बुनियादी अकायद और तसव्वुरात का अहाता करती है, जैसे तौहीद, इस्तग़फ़ार, अपनी ख़ताओं का एतराफ़, अल्लाह की रहमत की इल्तिजा और उसके गज़ब से पनाह मांगना। ये दुआ तमाम उसूल दीन और अखलाकी तालीमात को दुआ व मनाजात के अंदाज में बयान करती है और शिया व अहले सुन्नत दोनों मज़ाहिब में इसे गुले सरसबद दुआओं में शुमार किया जाता है। दुआए कुमैल में अल्लाह ताला की रबूबियत, कुदरत, सत्तारियत और सिफ़ात जमालो जलाल को जामे अल्फाज में बयान किया गया है। इसका आगाज़ मारिफत, हम्दो सना और तौबा से होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बंदे की आजिज़ी, एहतियाज और गुनाहों के असरात व अज़ाब को बयान फरमाते हुए इस दुआ को इस्तग़फ़ार की अमली सूरत बना दिया, जिसके ज़रिए अब्द अपने रब से हकीकी तरीके से मग़फ़िरत और रहमत तलब करता है। जनाब कुमैल बिन ज़ियाद बिन नहीक नख़ई, कबीला नख़, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबईन और इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के असहाब ख़ास में से हैं। वो उन शियाने अहले बैत में से हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के पहले रोज़ से ही आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और जंग सिफ़ीन समेत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जंगों में हाजिर थे। इन्हें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का साहिबे सर जाना जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को आपकी दियानतदारी और काबिलियत पर पूरा एतमाद था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो उन्होंने कुमैल को हीथ, जो कि दरियाए फुरात पर वाक़े इराक का एक शहर है, का गवर्नर मुकर्रर किया। ये तकर्रुरी खुद उनकी इंतज़ामी सलाहियत और काबिल एतमाद होने की दलील है। कुमैल बिन ज़ियाद नख़ई उन 10 अफराद में से हैं जिन्हें हज़रत उस्मान ने कूफा से शाम जिला वतन किया था। अहले बैत से कुमैल की गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत ने इन्हें उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के जालिम गवर्नर इराक हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी के दौर में निशाना बना दिया। हज्जाज मुनज़्ज़म तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाकी मानदा असहाब और उनके हामियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करवाता था। बुढ़ापे के बावजूद कुमैल को गिरफ्तार कर लिया गया। हज्जाज, जो अपनी कीना परवरी के लिए बदनाम था, कुमैल से मुतालिबा किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम पर सब्बो शितम करे। कुमैल ने डट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं वो कभी नहीं कहूँगा जो मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नाराज़ करे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐ अल्लाह, अली और उनकी औलाद के दुश्मनों पर लानत फरमा। गुस्से में आकर हज्जाज ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। जैसे ही उन्हें कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा था, 90 साला कुमैल मुस्कुरा दिए। पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, मैं इस शख्स पर हैरान हूं जिसने मेरे जन्नत जाने की जमानत खुद दे दी है, मुझे मेरे ईमान पर कत्ल करके, और वो खुद जहन्नुम की तरफ जा रहा है। कुमैल
सन 82 ہجری میں حجاج ابن یوسف لعین کے ہاتھوں قتل ہوئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ دعائے کمیل، جو کہ اللہ کی وحدانیت اور بندے کی استغفار کا ایک بے مثل شاہکار ہے، اور اس میں اس دعا کا کوئی ثانی نہیں، مگر افسوس کہ اس دعا پر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان اعتراضات کا جواب دیں۔ دعائے کمیل کی بہت فضیلتیں ہیں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، خدا اس کی مغفرت کرے گا۔ یہ دعا بلاؤں کے نازل ہونے سے مانع ہے، یعنی بلاؤں کو نازل ہونے سے روکتی ہے۔ دعائے کمیل کی برکات اور اثرات سے واقفیت رکھنے والے اسے باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس کی روحانی کرامات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ دعا پوری اسلامی دنیا میں مقبول ہے، خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں میں تو اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بفضل تعالی یہ دعا جنت البقیع میں ہر مکتب فکر کے مسلمانوں کی اجتماعی صورت میں پڑھی جاتی ہے، جہاں سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ دعائے کمیل پر یہ اعتراض کہ اس میں امام علی علیہ السلام سے گناہوں کی معافی مانگنا کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے، در حقیقت استغفار کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ استغفار محض گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل استغفار فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، نہ کہ صرف گناہوں سے پاکیزگی کی درخواست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کیا نعوذ باللہ سرکار دو جہاں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگار تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف ہم کو اس عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ نے ایسے فرمایا تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں، تاکہ ہم دعا سے غافل نہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دعائے کمیل کی سند پر بات کروں، میں ایک بات قطعی طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ علماء دعا اور زیارات کے معاملے میں حدیث کی اسناد پر اتنی سخت جانچ پڑتال نہیں کرتے جتنی کہ فقہ اور احکام کے معاملے میں کرتے ہیں۔ وہ دعاؤں کے روحانی اور اخلاقی مواد کی وجہ سے ان کو قبول کرتے ہیں، چاہے ان کی سند میں کچھ کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ دعائے کمیل کے روایت کرنے والے اہم علماء، جن میں شیخ طوسی متوفی 460 ہجری سر فہرست ہیں، مصباح المتہجد میں دعائے کمیل کو دعائے خضر کے عنوان سے سند اور متن سمیت نقل کیا، اور اعمال شب جمعہ اور شب نیمہ شعبان میں اس کے پڑھنے کی تاکید کو روایت کیا۔ سید ابن طاؤس متوفی 664 ہجری اپنی کتاب اقبال الاعمال میں شیخ طوسی کی سند کو اختیار کرتے ہوئے دعائے کمیل کی روایت کو فروغ دیا۔ کفہمی
متوفی 905 ہجری، بلد الامین میں مصباح میں دعائے کمیل کو اعمال شب شعبان و جمعہ میں بطور عمل شامل کیا۔ علامہ مجلسی متوفی 1110 ہجری، زاد المیعاد میں دعائے کمیل کی قدیمی اسناد اور فضائل و اوقات پڑھنے کا بیان کیا۔ شیخ عباس قمی متوفی 1340 ہجری، مفاتیح الجنان میں مصباح المتہجد اور دیگر معتبر کتب سے دعائے کمیل کو نقل کر کے اسے شیعہ عوام میں رائج کیا۔ ان تمام علماء کی مجموعی تحقیقی اور روایتی کوششیں دعائے کمیل کے سندی، عملی اور فضیلت کے پہلوؤں کو مضبوط بناتی ہیں۔ آج شیعہ دنیا میں دعائے کمیل انہی علمی اسناد اور روایات کی بنیاد پر مستند مانی جاتی ہے۔ یہاں ہم چند سلسلہ اسناد کو ذکر کرتے ہیں جو اس عظیم دعا کے بارے میں مختلف تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سب سے پہلے شیخ طوسی کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ شیخ طوسی سے دعائے کمیل کی 2 اسناد نقل ہیں۔ شیخ طوسی نے اس دعا کو مرسل طریقے سے روایت کیا ہے۔ مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں سند کا ایک حصہ یا سارے راوی مذکور نہ ہوں اور راوی براہ راست معصوم سے منسوب کرے۔ شیخ طوسی کا بیان ہے، مروی ہے کہ کمیل بن زیاد نخعی نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا جو نیمہ شعبان کی رات کو سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ یہاں شیخ طوسی سے لے کر کمیل بن زیاد تک راویوں کا مفصل اور متصل سلسلہ سند موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ارسال کے انداز میں نقل ہوئی ہے۔ یہ اسلوب اکثر اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب متن اپنی شہرت اور قبولیت کی وجہ سے سند کے ذکر کا محتاج نہ ہو۔ شیخ طوسی کی بنیادی کتاب مصباح المتہجد میں درج ایک اور سند سے راویوں کا تسلسل پیش ہے۔ شیخ طوسی اس دعا کو اس سند کے ذریعے روایت کرتے ہیں۔ ترجمہ: ہمارے ساتھیوں یعنی اصحاب کی ایک جماعت نے مجھے روایت کی۔ انہوں نے محمد بن ہارون بن موسیٰ التل اکبری سے، انہوں نے ابو علی محمد بن حمام سے، انہوں نے احمد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو الحسن علی بن الحسین سے، انہوں نے محمد بن خالد البرکی سے، انہوں نے عبداللہ بن قاسم الحضرمی سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحیم سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی یغفور سے، اور انہوں نے کمیل بن زیاد النخعی سے، اور انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی۔ اگرچہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں دعائے کمیل کی یہ سند نقل کی ہے، لیکن محدثین اور علماء رجال نے اس سند کو معتبر نہیں مانا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سند میں موجود بعض راویوں کی حالت ہے جن پر بعض ماہرین جرح و تعدیل نے تنقید کی ہے۔ دعا کے کلمات قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ دعائے کمیل کا متن بہت خوبصورت اور معانی سے بھرپور ہے، اور اس کا مضمون عجز و نیاز، مغفرت اور توبہ کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور مومنین کو اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سید بن طاؤس رحم اللہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں دعائے کمیل کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا انہیں متعدد معتبر ترک یعنی سندوں سے ملی ہے، جن میں سے ایک وہی شیخ طوسی کی سند ہے۔ سید ابن طاؤس جیسے محقق کے لیے
متعدد معتبر ترک کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا مختلف ذرائع سے ثابت ہے اور اس کی صحت پر علماء کا اجماع ہے۔ سید ابن طاؤس نے اس کے لیے 2 مختلف طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی روایت شیخ طوسی کے مرسل طریقے کے مطابق ہے۔ دوسری روایت کمیل بن زیاد نخعی کی زبانی ایک مفصل واقعے کے طور پر نقل کی گئی ہے، جو دعا کے ماخذ کے سیاق و سباق کی مضبوط شہادت فراہم کرتی ہے۔ اس مفصل روایت کے مطابق کمیل بن زیاد نخعی مسجد بصرہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے جب بعض اصحاب نے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 فیہا یفرقو کلو امر حکیم، یعنی اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یا اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس آیت کی مراد شب نیمہ شعبان بتائی اور وضاحت فرمائی کہ اس شب میں سال بھر کے تمام مقدرات مقرر کیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے تاکید کی کہ جو شخص اس رات بیدار رہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا جو بعد میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہوئی کے ذریعے اللہ کو پکارے گا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کمیل نے رات کو امیر المومنین کے گھر جا کر اس دعا کی تعلیم کی درخواست کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کمیل کو دعا سکھائی اور مزید فرمایا کہ اسے ہر شب جمعہ یا ماہ میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم پوری عمر میں ایک بار ضرور پڑھو۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اس دعا کی برکات میں بلاؤں سے تحفظ، رزق اور نصرت کی فراوانی اور یقینی مغفرت شامل ہے۔ اے کمیل، تمہاری ہمارے ساتھ اتنی طویل رفاقت باعث بنی ہے کہ اس گوہرے گراں بہا کو تمہیں عطا کیا جائے، بس لکھو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگو تو اس انداز سے اللہ سے بات کرو۔ دعائے کمیل خالصتاً عقیدہ توحید اور اللہ کی صفات پر مشتمل دعا ہے، اور ایک عاجز بندہ جب اپنے غنی رب کے سامنے بات کرے تو کیسے بات کرے، اس کی کون کون سی صفات کو یاد کرے اور اپنی کون کون سی خامیوں کو اس کے سامنے پیش کرے۔ سید ابن طاؤس نے دعائے کمیل کو اقبال الاعمال میں، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں اور کفعمی نے بلد الامین میں اور مصباح میں نیمہ شعبان کے اعمال کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ آئیے اسالیب ترسیلی کا تقابلی تجزیہ کرتے ہیں۔ شیخ طوسی کا ارسال اس بات کا اشارہ ہے کہ دعا 5ویں صدی ہجری تک اس قدر مشہور ہو چکی تھی کہ اسناد کی تفتیش ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تاہم سید ابن طاؤس کی تفصیلی روایت جو کہ واقعہ نگاری کے انداز میں ہے، دعا کی ترسیل کے موقع اور فضیلت کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ روایت سندی طور پر متصل نہ ہونے کے باوجود اس بات کی قوی داخلی شہادت فراہم کرتی ہے کہ کمیل بن زیاد نے یہ دعا براہ راست امیر المومنین علیہ السلام سے ان کے ارشادات کے مطابق حاصل کی تھی۔ یہ مفصل سیاق و سباق سندی خلا کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے اور دعا کے امیر المومنین سے ماخوذ ہونے پر مزید یقین محکم پیدا کرتا ہے۔
دعائے کمیل کو شیعہ علمی حلقوں میں مکمل قبولیت حاصل ہے، جو 3 اصولوں پر مبنی ہے، جن میں سب سے پہلے اصول شہرہ اور تلقی بالقبول ہے۔ تحقیقی کتب ادعیہ میں عمومی طور پر دعائے کمیل کی سند مکمل درج نہیں کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس دعا کی غیر معمولی شہرت اور علماء امامیہ کے درمیان اس کی مسلسل قبولیت یعنی تلقی بالقبول ہے۔ یہ اصول بیان کرتا ہے کہ اگر کسی مروی متن کی شہرت اس قدر عام ہو جائے اور تمام علماء اسے بغیر کسی اختلاف کے قبول کرتے رہیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو اس کی صحت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ عبادات اور دعاؤں میں جہاں حلال و حرام کے قطعی احکام کا مسئلہ نہ ہو، یہ اصول سندی نقص کی تلافی کرتا ہے۔ دوسرا اور نہایت مضبوط علمی استدلال دعا کے متن کی اپنی داخلی گواہی پر مبنی ہے۔ ماہرین علم کلام اور ادب کے مطابق دعائے کمیل کی فصاحت، بلاغت اور اس کے مضامین کی توحیدی گہرائی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کلام کے اسلوب سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ یہ علمی نتیجہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اتنا جامع، مؤثر اور علمی طور پر اعلیٰ متن صرف معصوم ہستی کے کلام کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ متن میں موجود اعلیٰ تعارف الہی، گناہوں پر ندامت کا اخلاص اور اللہ کی صفات کا تذکرہ اس کے ماخذ کو کلام معصوم سے جوڑتا ہے۔ اس طرح متن کی داخلی مضبوطی یعنی متنی صحت سند کی بیرونی خامی کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت روح اللہ خمینی فرماتے ہیں، دعائے کمیل ایک عجیب دعا ہے، بہت زیادہ عجیب۔ دعائے کمیل کے بعض فقرے معمولی انسان سے صادر نہیں ہو سکتے۔ بڑے علماء رجال نے بھی اس دعا کی علمی حیثیت کی تصدیق کی ہے۔ مثال کے طور پر محقق شوستری نے اپنی مشہور کتاب قاموس الرجال میں دعائے کمیل کو ان دعاؤں میں شامل کیا ہے جو قابل اعتبار اور صحیح ہے، اور جنہیں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے علماء نے روایت کیا ہے۔ یہ تصدیق نہ صرف شیعہ حلقوں میں بلکہ عمومی اسلامی روایات میں بھی دعا کے متن کی تاریخی قبولیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ادعیہ اور زیارات کے باب میں عملی تلقی اور متن کی گہرائی کو سند پر فوقیت دی جاتی ہے، خاص طور پر جب راوی اول کمیل بن زیاد جیسے ثقہ اور صاحب سر ہو۔ لہذا دعائے کمیل کو رسمی طور پر مرسل تسلیم کیے جانے کے باوجود عملی اور علمی طور پر اس کی صحت محکم اور مضبوط مانی جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی ہے، یہ روح کا سفر ہے، بندگی کی معراج ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آئیے دعائے کمیل کے ساتھ ہم بھی اپنے دلوں کے دروازے کھولیں، گناہوں کی ظلمت کو مٹائیں اور نور رحمت سے منور ہو جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، حق کا بول بالا ہو اور کفر مغلوب ہو، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔